السلام علیکم، میرا نام سلیمان ہے اور میں گجرات میں رہتا ہوں۔ میری عمر 27 سال ہے۔ یہ بات 2010 کی ہے جب میں بیمار تھا۔ ان دنوں میں ایک میری کزن تھی جو میرا حال چال پوچھنے آتی تھی۔ اس کا نام ہمنا تھا۔ اس کو اس کی امی کہتی تھی کہ سلیمان کو میسج کر کے اس کی طبیعت کا پتہ کرو، تو وہ مجھے میسج کر کے میرا حال چال پوچھتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی اور روز مجھے میسج کر کے میرا حال چال پوچھتی تھی، اور وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کھانا کھایا، میڈیسن لی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اگر میں میڈیسن نہیں لیتا تو وہ مجھے ڈانٹتی تھی۔ میں گھر میں کسی اور کا اتنا خاص کہنا نہیں مانتا تھا، لیکن اس کا کافی زیادہ کہنا مانتا تھا، کیونکہ وہ بہت پیار سے پوچھتی تھی اور وہ مجھے بہت پیاری بھی لگتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں روز اس کے میسج کا انتظار کرتا تھا اور وہ بھی مجھے روز میسج کرتی تھی۔ تقریباً ہماری ہر دن بات ہو رہی تھی۔ بے شک میں بیمار تھا، لیکن اس کے میسج اور اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے اپنی میڈیسن کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنا کہ اس کے میسج کی فکر ہوتی تھی۔ بے شک یہ پاگل پن ہے، لیکن وہ پاگل پن مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ بس ہماری ایسی ہی بات ہوتی رہی، لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی، نہ میرے گھر والوں کو اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا بھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو بتا دیا تھا، اور اب میں اس کو نکاح کی شکل میں اپنے گھر لے کر آنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اپنی امی، آنٹی اور گھر والوں سے بات کی کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، تو وہ میرے کہنے پر ان کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے، لیکن میں انتظار میں تھا اور میری حالت بہت بری تھی۔ ایسا تھا کہ جیسے کوئی رزلٹ آنے والا ہو۔ میں ڈرا ہوا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں بار بار اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے آنٹی نے گھر آ کے بتایا کہ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ بس میں تو حیران ہو گیا تھا اور کافی زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد میں سعودی عرب آ گیا، لیکن یقین کرو کہ سعودی عرب آنا اتنا مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ اس کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر میں آتے ہوئے بہت زیادہ رویا بھی تھا، اور اس کے ساتھ میں سعودی عرب میں بھی فون پہ بات کرتا تھا، اور میں اس کو تسلیہ دیتا تھا کہ میرا انتظار کرنا، آپ کے گھر والے مان جائیں گے اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے، اور انہوں نے اس کا موبائل لے کر توڑ دیا۔ اور ادھر مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی میسج، کوئی کال نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کا موبائل خراب ہو گیا ہے۔ میں کافی دن اس کا انتظار کرتا رہا، کام پر بھی دل نہیں لگتا تھا، مجھے اس کی یاد آتی تھی، لیکن اس کا کوئی کال اور کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک دن میرے کزن، جو کہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اس نے مجھے بتایا، ایک تصویر سینڈ کی۔ اب وہ وقت میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں نے تصویر کو دیکھا تو ہمنا دلہن بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی کسی اور کی، جو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا۔ میں تو پاگل ہو گیا اور رونے لگ گیا، اور پھر میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی، اور میں یہ سب کچھ برداشت بھی کیسے کر سکتا تھا جس کو میں نے اپنی جان کہا تھا۔ اب وہ کسی اور کی دلہن بن گئی ہے، اور کام پر نہ جانے کی وجہ سے میری سعودی عرب میں لڑائی ہو گئی، تو اس لڑائی کی وجہ سے انہوں نے مجھے 2 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا۔ مجھے نہ تو ڈر جیل کا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا ڈر تھا، بس اس چیز کا دکھ تھا کہ ہمنا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اس نے چپکے سے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ میں اس کو بے وفا سمجھنے لگ گیا۔ مجھے اس پر کافی زیادہ غصہ تھا۔ میں جیل میں 2 سال رہا، لیکن اس کی یاد مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ہر دن ہر رات روتا تھا اس کی یاد میں، اور مجھے جب وہ یاد آتی تھی کہ مجھے اس پر غصہ آتا تھا، کیونکہ اس نے میرا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ وعدے، وہ قسمیں وہ کیسے بھول سکتی ہے جو اس نے میرے ساتھ کیے تھے۔ یہ یاد کر کے میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ وہ کیسے کر سکتی ہے، اپنے باتوں سے کیسے مکر سکتی ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو چکا تھا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ مجھے بھول گئی ہے، ورنہ ایک کال، ایک میسج کر سکتی تھی۔ بے شک اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن میرا حال تو پوچھ سکتی تھی۔ پھر مجھے جیل سے چھٹی مل گئی اور میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ اس کے گھر والے اس پر روز تشدد کرتے تھے اور اس کو مارتے تھے، اس کو بری بری باتیں سناتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ بندہ بہت برا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، وہ ہمنا کو روز مارتا تھا اور کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس پر جو ظلم ہوئے اور جو ہو رہے تھے وہ میری ایک کزن نے مجھے بتائے تھے۔ پھر میں نے وہ اپنا پرانا نمبر آن کیا جس پر میں اس سے کبھی بات کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا میسج آیا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ سلیمان مجھے معاف کر دو، میں آپ کی قصوروار ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بے وفا ہوں۔ اور وہ
जब तक बात करती रही वो रोती रही, बार बार कहती रही मुझे माफ कर दो। और फिर मैं भी रोने लग गया और मैंने इसको कहा कि आप क्यों माफी मांग रही हो, आप बेवफा नहीं हो, इसमें हमारा दोनों का कसूर नहीं है। और मैंने इसको कहा कि आप अपने शोहर को छोड़ दो, इससे तलाक ले लो और मैं आज भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसने उसको बार बार कहा कि प्लीज अपने शोहर को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मुझ पर यकीन करो, मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैंने इसकी मिन्नत भी की थी, इसके सामने हाथ भी जोड़े थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं सुलेमान, अब देर हो चुकी है। इसने मुझे बताया कि मैं आज भी रोती हूँ, मुझ पर जुल्म होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझ पर और जुल्म हो ताकि मेरे घर वालों को पता चले कि अपनी बेटी के नसीब कैसे बर्बाद किए जाते हैं, अपनी बेटी पर कैसे जुल्म करवाए जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे तड़पते हुए देखें बस। इसने मुझे बताया कि जब इसकी शादी हो रही थी वो मेरे लिए बहुत तड़पती थी, वो मेरे लिए बहुत रोई थी, सबके पाँव भी पकड़े थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और इसके साथ शादी करवा दी गई थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और आज तक वो मेरा जन्मदिन नहीं भूली। वो आज भी सिर्फ मुझे जन्मदिन को विश करती है, लेकिन मुझसे बात नहीं करती। आज भी कोई इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता जितना हम एक दूसरे से करते थे और आज भी करते हैं। वो अब भी अपने शोहर के जुल्म बर्दाश्त कर रही है और मैं भी अब तक अपने घर में इसको याद करके रोता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है।